سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ، اور آپ دونوں حضرات کو اور جتنے بھی ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، ہم دارالفتاح اہل سنت سلسلے کی ٹیم کی طرف سے جشن آزادی مبارک پیش کرتے ہیں۔ حضور آپ نے بھی پاکستان کا آج 71 یوم آزادی ہے اور تقریباً اختتام کی طرف ہے، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، منایا ہوگا، آپ کے بچوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوگا۔ پوچھنا یہ چاہوں گا کہ پاکستان کا جو قیام ہوا، مسلمانوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی، قربانیاں پیش کی، اور کئی لوگوں نے شہادتیں بھی حاصل کی، کئی لوگوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کی، کئی کے والد اس دنیا سے چلے گئے، بہت معاملات ہوئے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس وطن کو بنانے کا، ملک کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا چیزیں پیش نظر تھی ہمارے بزرگوں کے کہ اس وطن کو بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے کروڑاں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا، اور اس ملک کے حصول کے لیے بے شک ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے اور مہاجرین نے کس قدر محنتیں کی، کوششیں کی، اور بطور خاص ہمارے علماء اہل سنت کا بھی بہت اعلیٰ کردار رہا، جنہوں نے باقاعدہ ذہن سازی کی اپنے جلسوں کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر، اور پاکستان کے قیام کے اس نظریے کی انتہائی بھرپور طریقے سے حمایت کی۔ نہ صرف حمایت کی بلکہ اس چلنے والی تحریک کا بہت حصہ رہے، اور اپنے متعلقین، اپنے مریدین اور ان تمام کے ذریعے سے انہوں نے اس کے اندر بہت بھرپور طریقے سے شرکت بھی کی ہے، اور اپنے مریدین اور متعلقین کو بھی اس تحریک سے وابستہ کیا۔ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور دیکھیے جمعۃ المبارک تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے جمعۃ المبارک۔ اس کا پاکستان ملنے کے دن کا انتخاب آپ دیکھ لیں کہ دنوں میں افضل ترین جمعہ ہے، مہینوں میں افضل ترین رمضان ہے، اور رمضان میں افضل ترین شب لیلۃ القدر ہے۔ تو کئی اس اعتبار سے اللہ کریم کی اس قدر رحمتیں ہیں اس ملک پر۔ جمعۃ المبارک تھا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور 27ویں کو یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ جمہور کے نزدیک رمضان کی 27ویں یہ شب لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کرم نوازی کہ یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، اور آزادی جو ہمیں ملی ہے وہ بھی پورے اسلامی طریقے سے جو سب سے افضل گویا کہ دن کہلاتا ہے، اس دن کے اندر ہمیں آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ نظریہ اس کا بہت مشہور نظریہ ہے، آج بچے کی زبان پر ہوتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، ہر ایک بولتا ہے لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ، یعنی یہ ملک خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین کے نام پر، مسلمان ایک جدا حیثیت سے جدا قوم اپنے نظریات، اپنے عقائد، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اس نظریے کے تحت اس ملک کو حاصل کیا گیا کہ جس کے اندر وہ آزادانہ طریقے کے ساتھ اپنی نمازیں ہیں، عبادات ہیں، شاعر ہیں، ان کو آزادانہ طریقے سے کوئی روک تھام نہ ہو، وہ اسلامی اس نظریے کے تحت، اسلامی تعلیمات کے تحت اپنی ان چیزوں پر عمل کریں اور ان اسلامی حکامات کو ان پر عمل بجا لائیں۔ تو اس کے تحت یہ ہمارے بزرگوں کی بہرحال قربانیاں تھیں، اور وہ عظیم قربانیاں اور جد و جہد جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ملک عطا فرمایا ہے۔ حضور 71 جو ہمارا آج انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، 71واں غالباً یوم آزادی ہے، آپ یا میں یا مفتی صاحب جو تشریف فرمائے ہیں، ہمارا جب بچپن گزرا تو اس وقت کئی لوگ ایسے ہمیں بھی ملتے تھے کہ جنہوں نے یوم آزادی جب حقیقتاً ہوا تھا 1947، اس وقت وہ موجود تھے،
اس سے پہلے کے معاملات، اس کے بعد جب پاکستان بنا، جب ابتدائی ایام تھے جو پریشانی آئی، سب دیکھا تھا اور وہ ہمیں بیان کرتے تھے. ہمارے سکولز میں ٹیچرز ایسے مل جاتے تھے. لیکن اب 71 ہے، اب آگے ہماری اولادیں، آنے والی نسلیں، ان تک وہ باتیں کس طریقے سے پہنچے، کیونکہ ہم نے وہ چیزیں ڈائریکٹ نہیں دیکھی نا. جو جذبہ یا جو چیز ان لوگوں نے دیکھی تھی، وہ بالکل مبتلا تھے اس کے اندر، وہ پریشانیاں جھیل کر آئے تھے، وہ آگے بیان کرتے تھے تو اثر بھی ہوتا تھا اور چیزیں ڈائریکٹ ہمیں ملتی تھی. اب ایک واسطہ آ گیا ہے، نسلیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. کئیوں کی تو واقعتاً ایسا ہوگا کہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئے گی، پرانے بزرگ دیکھے نہیں ہوں گے، اس طرح کی باتیں سنی نہیں ہوں گی، یا ایسے اداروں میں جاتے ہوں گے کہ جہاں ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہوں گی. تو کیا طریقہ کار ہے کہ وہ قربانیوں کا جو ایک تسلسل تھا جو ہو چکا، وہ لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہے، مقصد پاکستان جو قیام پاکستان کا مقصد ہے وہ باقی رہے. آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے لیے تاریخ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، اور تاریخ کا مطالعہ خود کرنا، نہ صرف خود کرنا بلکہ اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو، متعلقین کو، محبین کو، اساتذہ کا، اپنے طلباء کو، کیونکہ طلباء بہرحال کسی قوم کے معمار ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنا، اصل تاریخی دستاویز اور حقائق کو سامنے لانا، یہ ہر فرد پر ضروری ہے. کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھلا دیتی ہے. قومیں آج تک جتنی بھی یاد رکھی گئیں وہ اپنی تاریخوں سے یاد رکھی گئیں، تاریخ کے بغیر قوم نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بددیانتی، یہ گویا ایک پورا جو ہے وہ چیز کو مسخ کرنا جو ہے وہ ہے. تو اگر آپ پاکستان کی تحریک آزادی کو دیکھیں، اس کے مقاصد کو دیکھیں، تو ایک تو یہ کہ علماء اہل سنت کا کردار، دوسرا خود جو بانیان پاکستان میں سے تھے، بانیان پاکستان میں علماء اہل سنت بھی تھے، بلکہ علماء اہل سنت، یعنی اگر اس تحریک کی ابتدا کی طرف دیکھے جائیں تو در حقیقت اس تحریک کی ابتدا 1857 کی جنگ آزادی سے جو ہے وہ شروع ہوئی، جس کے اوپر علماء کا ایک کردار تھا، اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا اس کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ جاری کیا جنگ آزادی سے متعلق. اور اس کے بعد جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ چلا. 1857 کی یہ، یعنی 1857 کا جو ہے وہ یہ واقعہ ہے، اور اس سے ایک سال پہلے امام اہل سنت کی ولادت ہوتی ہے. 1857 کے اندر امام اہل سنت گویا کہ ایک سال کے تھے، اور اس وقت جو اس تحریک کو کچلا گیا، اور اس وقت جو امام اہل سنت کے آباء و اجداد تھے، مولانا علی خان صاحب، مولانا رضا خان علیہ رحمہ جو آپ کے دادا جان ہیں، انہوں نے اس تحریک کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا، اور پھر یوں تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. خود امام اہل سنت نے دو قومی نظریے کے اوپر سب سے پہلے جب آپ کی یعنی گفتگو کی آپ نے، تو 1897 کے اندر آپ نے پٹنہ کے اندر ایک جو ہے وہ جلسے کے اندر دو قومی نظریے کو پیش کیا کہ جناب الگ الگ قوم ہیں، لہٰذا مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، تو اس کے سارے معاملات جدا ہی ہوں گے، یہ کبھی بھی دونوں کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتے. پھر اس کے بعد 1925 کے اندر جو ہے وہ آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہوئی، جو حضرت مولانا صدر اللہ فاضل اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر خزائن العرفان ہم کنز الایمان کے حاشیے پر پڑھتے ہیں، آپ نے اس کی جو ہے وہ سربراہی فرمائی. پھر اس کے ساتھ آگے جب یہ کارواں جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، اور بڑے مشہور جو ہے وہ علماء کے نام حضرت علامہ حامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بالکل ساتھ کے تھے، اور مجھے جب اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کہاں ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہمارے کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے بنارس، جی بنارس، تو وہاں اورنگی ٹاؤن کے قریب، وہاں ایک مسجد کے اندر ان کی جو ہے وہ قبر ہے، ان کا مدرسہ بھی جو ہے، اور وہ جو ہے اچھا کافی وہاں پہ کالج ہے، اور اس کا نام بدایونی کالج جو ہے وہ تھا، تو ذہن میں تھا کہ وہ، لیکن جب میں نے پڑھا تو فن جو ہے وہ کہ شاید انہی کی مناسبت سے وہ کالج کا نام بھی جو ہے وہ رکھے. تو بڑے سرگرم جو تھے، اور آپ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جو علامہ عبدالعلیم صدیقی میٹھی علیہ رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے ساتھ جو کہ سفارتی کوششیں جو تھیں کہ دیگر جو علماء کا جو ہے وہ کردار لگا تھا، تو پتہ چلا کہ پاکستان کی بنیاد میں علماء شامل تھے. تو علماء تو ہیں دین کی حفاظت کے لیے،
دین کی خدمت کے لیے 1948 کی بات ہے کہ جب اسلامیہ کالج پشاور کے اندر قائد اعظم کا خطاب تھا تو قائد اعظم نے طلباء میں باقاعدہ یہ بات کہی کہ ہم نے پاکستان فقط ایک آزاد خطے کے لیے جگہ کے لیے حاصل نہیں کیا بلکہ در حقیقت ہم کیونکہ پہلے بھی کئی ریاستیں تو تھیں ہند کے اندر کے بر صغیر کے اندر کہ وہاں پر پورا مسلمان، بلکہ ہم ایک ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں پر اسلامی احکام کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے۔ اور بلکہ میں آج ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا کہ بانی پاکستان سے ہند کے کسی جلسے کے اندر ان سے پوچھا کہ آپ پاکستان تو بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ملک پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ ایک بڑا ایک سوال ہے کہ جناب ایک ریاست آپ بنانے جا رہے ہیں، آپ کا قانون کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے قرآن پاک اٹھا کر کہا کہ قانون بنانا نہیں پڑے گا، میرے ملک پاکستان کا قانون یہ کتاب ہے، قرآن ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا، پاکستان کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اور اس کی رہنمائی کہ جیسا کہ دوسرا نعرہ ہے کہ پاکستان کا جو ہے کون ہمارے رہنما، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی بنیاد پر ہی یہ خطہ مارز وجود میں آیا۔ آج ہم یہ بات آزادی کا لفظ تو بہت بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یوم آزادی منایا جاتا ہے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے ہی آزاد ہو گئے، حالانکہ یہ ملک ہر چیز سے آزاد ہونے کے لیے تھوڑی لیا گیا، اس لیے لیا گیا تھا کہ ایک مسلمان کو جہاں اس ملک میں رہتے ہوئے دینی احکامات پر عمل کرنے میں دشواری تھی، جب وہ مسجد میں جاتا تھا تو اس کی جو ہے وہ نمازوں کے اندر شور و غلغلہ جو ہے وہ مچ جایا کرتا تھا، وہ نماز باجماعت درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے، عورتیں جو باپردہ جاتی تھیں ان کی عزتیں جو ہے محفوظ نہیں تھیں، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آزاد وطن اور ریاست حاصل کرنے کے باوجود جو ہمیں پہلے غیروں سے جو ہے وہ خطرہ تھا نمازوں میں، آج وہ اپنوں سے صورتحال ہے کہ جہاں ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ شور شرابہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اس وطن اور ریاست کا یوم آزادی مناتے ہوئے اس کے مقصد کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ اور وہ کیوں بھول گئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ فقط اس کو جسٹ ایک سیلیبریشن جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ تصور کر لیا ہے، مقصد کی طرف نہیں ہے۔ اور وہی آپ کی بات کہ اس کا ہمیں تو بتایا بتانے والوں نے، ہمارے سے بڑوں کو انہوں نے بتایا، لیکن اب آگے بتانے والے نہیں ہیں کہ آگے اپنی اولاد کی یہ پتہ ہے کہ 14 اگست کی چھٹی ہے، چھٹی سیلیبریشن ہوگی، ملک بڑا ہوگا، کوئی ایک نئی چیز چاہیے، دن چاہیے، کوئی ڈے چاہیے کہ جناب، یا کوئی نائٹ چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم کچھ جو ہے وہ کریں۔ تو جتنے بھی اسلامی تہوار ہیں، اسلامی تہواروں میں فقط یہ نہیں ہے کہ منا لیں جناب تہوار ہے، جسٹ جو ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے جو ہے وہ تہوار ہے، نہیں، ہر اسلامی تہوار کے پیچھے کوئی ایک نہ ایک تاریخ ہے۔ صحیح، آگے آپ دیکھ لیں عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب ہے، تو ایک پوری تاریخ کو جو ہے وہ لے کر رکھتی ہے کہ اگر اس تاریخ اور فلسفے کے قطع نظر آپ منائیں گے تو وہ چیز نہیں حاصل کر سکیں گے آپ۔ تو اسلام کا ہر تہوار انجوائمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک تعلق ہے۔ تو 14 اگست ایک جو ہے وہ پاکستان کا تہوار ہے، لیکن پاکستان چونکہ اسلام کے نام کے اوپر وجود میں آیا، تو بہرحال اس تہوار کو، اس دن میں اس مقصد کو، اس تاریخ کو بندہ پیش نظر رکھے اور اس چیز کو سامنے رکھے، اور اس کے اندر سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، انہیں صحیح تاریخی حقائق سے آگاہ کریں۔ تاریخیں بھی ہر طرح کی جو ہے پڑھی بالخصوص اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر، بکس کے اندر معاشرتی علوم ہیں، سوشل اسٹڈیز ہیں، اور دیگر تاریخی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئیں جو کہ اصل تاریخی حقائق سے جو ہے وہ جدا ہیں۔ تو یہاں پر فرض بنتا ہے ہمارا بھی بطور علماء، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تزا کا ہر فورم کے اوپر جو فرد ہے کہ اصل تاریخ سے آگاہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مقصد کو نہ بھولیں، اپنے مقصد کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں۔ اور پھر وہی ایک جگہ پر بڑی پیاری بات لکھی تھی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ آزادی، یہ ہمیں وطن دیا، یہ نعمت ہے رب کی، رب کی نعمت کا شکر رب کی فرما برداری والے کاموں سے کرنا چاہیے۔ صحیح، بے شک، یہ نہ ہو کہ ہم رب کی نعمت کا شکر تو کر رہے ہیں اور نافرمانی والے کاموں سے کر رہے ہیں، تو اس سے رب راضی تو نہیں ہوگا، الٹا ناراض جو ہے وہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یوم آزادی کے مقصد کو اپنی اولاد میں جو ہے وہ اس چیز کو منتقل کریں، بزرگوں کی، علماء کی قربانیاں بیان کریں،
تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری اولاد میں اور آگے نسل در نسل جو ہے وہ یہ پھیلتی جائیں گی، ان تک پہنچتی جائیں گی. وہ اپنے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا بے شک. اور اس کے لیے صحیح مواد کا علم ہونا بھی ضروری ہے، صحیح معلومات کا پتہ چلنا بھی انتہائی ضروری ہے. جیسا کہ سیلیبریشن کا تو ہم نے نام لے لیا کہ آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے. کیسے منایا جا رہا ہے یہ تو ابھی مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ جس طرح منایا جا رہا ہے کیسا منانا چاہیے. ہم بھی منا رہے ہیں، آج ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم نے دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں یوم آزادی سے ہی متعلق موضوع کو چنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور اس حوالے سے بھی جو بھی دین کے احکام ہیں یا دینی اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں. ہم اس سلسلے میں شامل کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں یا جس طریقے سے مقصد پاکستان کو آج بیان کیا جاتا ہے کیا واقعتاً ایسا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں صحیح معلومات ہونی چاہیے. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ ہے، اس پر الحمدللہ یوم آزادی سے متعلق ایک پورا فولڈر موجود ہے پاکستان کے نام سے. آپ اس فولڈر پہ کلک کیجیے انشاءاللہ عزوجل. جو مدنی چینل کے ذریعے یوم آزادی سے متعلق، پاکستان سے متعلق اور ایک کسی بھی وطن سے محبت سے متعلق جو بھی مواد آج تک نشر کیا گیا سارا کا سارا الحمدللہ موجود ہے. آپ کو تاریخ پاکستان بھی پتہ چلے گی. اس میں علماء اہل سنت کا جو کردار رہا پاکستان کو بنانے کے اندر وہ بھی اس فولڈر میں انشاءاللہ عزوجل آپ کو ملے گا. پاکستان سے متعلق معلومات بھی ملے گی. یہ کتنا عظیم وطن ہے، کتنا عظیم ملک ہے، اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا احساس بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو ان مدنی گلدستوں میں ملے گا. آپ اس کو بھی ضرور سنیے، دیکھیے. اگر پڑھنے کا مواد ہے تو پڑھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی آج کے سلسلے کے حوالے سے ہمیں ملے ہیں. پہلا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، میرا نام صحابت اسلم ہے اور میں اٹلی کے شہر روم سے بات کر رہا ہوں. تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جھنڈے لگاؤ، بیج لگاؤ، باجے بجاؤ، موٹر سائیکل پر گل دوبارہ کرو، آزادی کا جشن ہو گیا. اور آپ ہمیں اس میں بہتر رہنمائی فرما دیں. جی حضور، وہی بات جو ہم عرض کر رہے تھے. انہوں نے اٹلی سے پوچھا ہے کہ کیا یہی مقصد ہے کہ یہ گلگا پاڑا کرو؟ دیکھیں، آج کل یوم آزادی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا جشن ہو، خوشی جو منائی جاتی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق خوشی کا اظہار کرنا. ٹھیک ہے، چاہے وہ عید کا دن ہے، چاہے کوئی شادی کی خوشی ہے، چاہے کوئی اور تقریب ہے. پاکستان آزاد ہوا یہ بھی ہمارے لیے بہت ایک خوشی والی بات ہے. یہ دن ایک خوشی کا دن ہے، اور اس دن کی خوشی کو یوں منانا کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں یہ بہت بڑی عظیم کامیابی اور یہ ملک عطا فرمایا، اسی کی نافرمانی والے کام کرتے ہوئے، اسی کی احکامات کو جو ہے وہ پس پردہ ڈالتے ہوئے اس کی خوشی منانا یہ بالکل قطعاً ہے. اور ایسا کرنا بھی ناجائز و حرام ہے جس کے اندر اس طرح کے حرام کام شامل کر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں. حالانکہ خوشی کا اظہار ہو، خوشی کے اندر جو خوشی کے اظہار کے طریقے ہیں، پرچم ہم نے بھی لگائے ہوئے ہیں، مدنی چینل پر بھی چلتے ہیں، بیج بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو شکر بجا لانا ہے، شکر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو زبان سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے افعال سے شکر بجا لانا. افعال سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کو جس مقصد کے تحت ہم نے حاصل کیا وہ کام کر کے ہم اللہ کو راضی کریں. مسلمانوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو ایک چیز کے اندر مناسبت بالکل ایک طرح کی ہے. مکے کے لوگوں نے تنگ کیا، بالآخر حکم ہوا کہ ہجرت کر کے جاؤ. اب اس وقت مکے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ سب کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا. اور وہاں جا کر تو یہاں بھی جو مقصد پاکستان بنانے کا تھا وہ بھی اس طرح کی مناسبت میں سیم ہی ہے کہ وہاں کچھ اس طرح کے پرابلم مسلمانوں کو تھے احکام شرع پر عمل کرنے کے لیے، اس کے لیے انہوں نے ہجرت کر کے اپنے گھروں سے نکلے. حالانکہ جب ہجرت کر کے جو لاکھوں شہید ہوئے ہیں اور خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اسی طریقے سے جذبے کے تحت ہے. یعنی وہ اپنے سامنے اپنی اولادوں کو کٹتے ہوئے دیکھیں، اپنے سامنے بچھڑتے ہوئے دیکھنے کہ یہ بچھڑ گیا، یہ پہنچ گیا، یہ نہیں پہنچے، اتنے آ چکے ہیں، اتنے نہیں آئے. یعنی اس طرح کے معاملات. پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی کہاں جانا ہے، کس گھر میں سٹے کرنا
کون سا کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کتنی بڑی یہ قربانی، یہ بہت اعتبار سے وہاں مناسبت ہجرت مدینہ والی جو ہے اس کے ساتھ مناسبت ہے اس کی. لیکن اس کے باوجود اگر ان کا وہ درس، ان کا پیغام آج کی نسلوں میں، آج کے آگے لوگوں میں واقعی اس طریقے سے وہ تعلیمات عام نہیں ہو رہی، وہ تربیت عام نہیں ہو رہی، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ گھر سے بھی یہ تربیت ہونا بند ہوئی، اسکول کالجوں سے بھی یہ تربیت ہونا بند ہوئی، میڈیا نے اپنا بھی وہ پازیٹیو مثبت کردار ادا نہ کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری آگے کی نسلیں جو ہیں وہ اس طرح پستی کا شکار ہو رہی ہیں. صحیح بات ہے. جس طرح لوگ جو ہے وہ اس موقع کو منا رہے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہیں، اگر تاریخ پاکستان کو سنیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جو بھی جملے مفتی صاحب نے کہے ہیں کہ بھئی جناب بچے بچھڑ گئے، ماؤں کے سامنے ان کے بچے جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، یعنی یہ سن کر تو آپ کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ آ جائیں. 4 ہوا نہ ہوا 1 پہنچا. جی، تو آپ یعنی اگر تاریخ پڑھیں تو آپ تو جو ہے وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکیں، آپ جو ہے وہ رو جائیں. میں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا، اب ہمارے آگے والوں نے تو دیکھا ہی نہیں کسی کو. مگر کیا بیان کا انداز کہ آپ جو درست چیزیں اسے پہنچائیں تو آگے پہنچے تو. آج آپ کے ہاں بات شکر کی مفتی صاحب نے کی، کتنے افراد ہیں، ہر فرد یہ سوچے کہ صبح سے اب تک میں نے تقریباً سمجھے کہ دن گزر گیا، کیا زبان سے بھی یہ کہا کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان کہ تو نے جو ہے وہ ہمیں یہ ملک آزاد عطا فرمایا. یہ جملہ بھی کہا، یعنی جشن آزادی کہہ رہے ہیں آپ، آئی لو پاکستان کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے آپ جملے کہہ رہے ہیں. کیا یہ جملہ کہا آپ نے 2 رکعت نماز ہی پڑھ دی شکرانے کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے دعا جو ہے وہ کی. تو یہ سوچنے کا جو ہے وہ ہے. اچھا، پھر آج ہم نے اپنی اولاد کو بیج بھی دلا دیے، باجے بھی دلا دیے، اور نہ جانے ان کو اوپر سے نیچے تک پورا جو ہے نا وہ لاد دیا ہر چیز سے کہ جناب میرے ایک ایک جو ہے نا وہ جسم کے حصے سے جو ہے نا وطن کی محبت کا اظہار ہو. ٹھیک ہے، جو جائز طریقہ آپ نے اختیار کیا، بالکل ہمیں جو ہے وہ اس پہ کوئی کلام نہیں. لیکن کیا صبح سے لے کے اب تک آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کہ پاکستان بننے میں قربانیاں کیا دی، پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا؟ کچھ نہیں. آپ 5 منٹ کی کوئی اس طرح کی آپ نے اسپیچ سنی ہوگی، اور ایسا نہیں کہ سارے لوگ ناواقف ہیں، نہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کے پاس ہیں اس طرح کی. میں نے اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ کئی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں. یہ نہیں کہ وہ جناب بہت بڑے جو ہے وہ بیرسٹر ہیں اور انہوں نے کتاب نہیں، ایک نارمل لوگ جو ہیں جن کا آزادی سے تعلق ہے. ہم نے اپنی نانی سے سنی، اپنی دادیوں سے سنی، نانی ہماری آئی تھی وہاں سے تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، تو وہ ان کو سینہ بسینہ جو ہے واقعات چلے آ رہے ہیں. اگر آپ فقط وہی سن لیں نا تو بھی جو ہے وہ بڑی وہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ ملک اتنی جو ہے وہ عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کی. تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یا تو ہمیں وقت نہیں ہے اپنی اولاد کو وہ چیز ڈیلیور کرنے کا، یا شاید ہماری اولاد کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ہم سے یہ باتیں سنیں کہ یار کس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، بس جسٹ سیلیبریشن کریں، انجوائے کریں، آپ کے کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے غمی والی. تو اصل یہی ہے کہ یہ چیز پہنچانا ہے، یہ مقصد پہنچانا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ کیا قربانیاں تھی بزرگوں کی. اور خاص طور پہ اسے اٹلی سے انہوں نے سوال کیا. میں کہتا ہوں آج بھی ایک آزاد وطن کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ باہر رہنے والوں سے پوچھیں. اٹلی والے خود جو ہے وہ سوچیں. میں چونکہ رہ کر آیا ہوں نا شفیق بھائی ساؤتھ افریقہ، جب دارالفتہ کے سلسلے میں گیا تو میں آپ کو سچی یعنی ویسے تو ہر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کی سہولت تھی، لیکن جو اپنے وطن کی جو یاد وہاں پر، اور یعنی جگہ با جگہ کہ یار کاش اس وقت پاکستان میں ہوتا تو کیا ہوتا، کاش اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا تو یہ اس معاملے میں کیا ہوتا. تو اپنا وطن پھر بندے کو یاد آتا ہے، جس پر گزری نہیں نا، جس نے غلامی دیکھی ہی نہیں، اس کو سچی بات ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے اس بات کا. اچھا، یہ وہاں کیا آپ کہہ رہے ہیں جیسے کہ وہاں باہر رہتا ہوا اتنا احساس کرے، اور تو جو ملک میں رہتے ہیں وہ اس کے برعکس کرتے ہیں، یعنی باہر رہنے والا کاش میں پاکستان میں ہوتا جی، اور یہاں ملک میں رہنے والوں کے کئی افراد ایسے ہیں جو اپنے ہی ملک کے بارے میں الٹے سیدھے کمنٹس کرتے رہے. مگر وہ جبھی تک کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں وہ جبھی تک کر رہے ہیں جب تک وہ باہر گئے نہیں. جس دن وہ باہر گئے نا اور باہر کی دنیا دیکھی تو آپ دیکھیے گا پھر ان کے کمنٹس کچھ اور ہی ہوں گے، کیونکہ جب پڑتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہو گئی تھا نا. دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں. اٹلی کی بات کر رہے ہیں نا، حرمین شریفین کی قدر و منزلت ایک مسلمان کے دل میں سب اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ حرم شریف سے واپسی پر ایک آدمی جب پاکستان ایئرپورٹ پر آیا نا تو اس نے یہاں امیگریشن کے عملے کو سلام کیا. یعنی ایک ملک ہے نا، اس ملک
ہے نا اس ملک کے اندر اس کا رچا بسا رہنا اور اس کے معاملات وہ نہیں وہاں اس کو سمجھ نہیں آئے. وہ بہت ساری بعض قانونی معاملات یا دیگر جو ہوتے ہیں اس میں واقعی یعنی یہ اپنے ملک کے اندر جو رہنا ہے اور اس کے جو معاملات ہیں یہ جو اپنے ملک آزاد ملک جن کو ملا ہے وہی اس کا احساس کر سکتے ہیں, اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یا قربانیاں دینے والوں سے ملے ہیں ان میں احساس بہت زیادہ ہو سکتا ہے. کالز ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکی ہیں, میسیجز بھی اسی ٹائپ کے آ رہے ہیں جو ابھی ہمارے سوالات چل رہے ہیں, تو ہم کچھ کالز چلاتے ہیں, کچھ ویڈیو سوالات چلاتے ہیں, میسیج لینے کی بھی کوشش کریں گے. جی میرا نام جنید اتاری ہے, میں ڈی ایچ اے باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے پیارے پیارے وطن عزیز پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور ہماری رہائش سندھ میں ہے, تو اگر ہم سندھی ہیں تو ہم سندھی زبان سے محبت اور سندھیوں سے محبت کریں گے. جو قوم سے اپنے قوم سے محبت کرنے کا حکم ہے تو وہ صحیح ہے, یا پورے پاکستانی قوم جو ہیں ان سے محبت ہمیں کرنی چاہیے؟ اگر کوئی اس طرح صرف اپنی قوم سے ہی محبت کرے تو اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہوں گے؟ دیکھیں, اسلام کی بنیاد جو ہے وہ قومیت پر نہیں, یعنی اس طرح کی اسلام کی بنیاد اسلامی قومیت پر ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اب وہ چاہے مصری ہو, چاہے جو ہے وہ جناب فرانسیسی مسلمان ہو, کہیں کا بھی مسلمان ہو, جو مسلمان سے محبت ہے وہ مسلمان کے رشتے کی بنیاد پر ہے. تو یوں کہ پنجابی یا جو ہے وہ سندھی یا یہ نہیں. ہاں ایک یہ ہے کہ آپ بات کریں کہ اس قومی زبان کیا ہے, تو جناب وہ آپ کی اردو جو ہے وہ زبان ہے, اور ایک وقت کے اندر یعنی پاک و ہند میں جب اس کے اوپر بات ہوئی اور اس کے مقابلے میں ہندی زبان یا سنسکرت کو لانے کی گئی تو علماء نے اس کے اوپر بڑی جد و جہاد کی کہ بہرحال جو ہے وہ قومی زبان جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے, اور ہمارے ملک پاکستان کی زبان جو ہے وہ قومی ہے. تو قومی زبان ہونے کے اعتبار سے اس کا اپنا جو ہے وہ مرتبہ ہے, اور اس سے اپنی یعنی جو اس سے ایک احساس ہے کہ اور اس سے ایک محبت کا اظہار ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو ہماری آپس میں ایک دوسروں سے محبت ہے وہ صوبوں کی بنیاد پر یا جگہوں کی بنیاد پر تھوڑی ہے, وہ تو اسلام کے رشتے کی بنیاد پر ہے. اسی لیے آپ یہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی مصری مسلمان سے یوں نفرت کرتا ہو کہ یہ مصری مسلمان ہے. نہیں, آپ دیکھیں ماشاءاللہ حج کا موقع ہے, کتنے مسلمان کیسے خوشی سے, ایون کہ یعنی ہند والے ملتے ہیں, ہند کے مسلمان ملتے ہیں, اور یو کے دیگر سارے ملتے ہیں, تو وہ بڑے جو ہے وہ فخر سے جو ہے ملتے ہیں, آپس میں محبت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے بنیاد جو ہے وہ دین کو قرار دیا. بقیہ مذاہب کے اندر ہے کہ انہوں نے جگہوں کو بنیاد بنایا, کسی نے اور کسی چیز کو بنایا, لیکن اسلام نے اصل رشتہ ہی دیا ہے دین محمدی کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہم سب وابستہ ہیں. اپنے وطن سے تو محبت کر سکتے ہیں, اپنے علاقے شہر سے, اس میں تو دیکھیں اسلام کی بنیاد کے اوپر جو چیز آئی ہے, جو وطن ہے, تو بہرحال اس سے محبت اسلام کی وجہ سے ہے, کہ اسلام کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس سے محبت جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے نا, تو پتہ پیچھے وہ کیا ہوتا ہے حدیث وہ اس کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور ہوتی ہے کسی نے کہ الحب للہ والبغض للہ, کہ مومن کامل وہی ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان, کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اگر کسی سے بغض بھی رکھا تو رب کے لیے رکھا, کسی اور کے لیے نہیں. تو بس یہ ہوتا ہے, اگر آپ کو کسی بھی جگہ سے محبت ہے, پاکستانی ہیں یہاں پہ رہتے ہیں اپنے ملک میں, کوئی کتنے کٹر پاکستانی, عرب سے محبت کیوں ہے؟ اسلام کی وجہ سے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. مدینہ سے محبت اس لیے ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ عظیم شہر ہے, اسلام کا جو ہے وہ شہر ہے, اور کعبۃ اللہ شریف جیسی مبارک چیز جو گھر جو ہے وہ اس میں ہے. تو وہ محبت کی وجہ کیا ہے؟ وطنیت نہیں بلکہ اسلام ہے. اسی طرح اور آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کا اگر یہاں رہتے ہوئے اگر دل دھڑکتا ہے اجمیر شریف جانے کے لیے, یا اور کسی بھی ملک کے جو ہے وہ بزرگوں کے, کس لیے محبت ہے؟ اسلام کی وجہ سے, کہ وہاں ان بزرگوں کی وہ بزرگ ہستیوں کے مزارات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. تو مسلمان کہیں بھی ہو, کسی بھی خطے میں ہو, اس کو رکھنا بھی یہی چاہیے اور ہوتا بھی یہی ہے عمومی طور پر, ٹھیک ہے, کہ اس کی محبت اسلام کی خاطر ہوتی ہے, اللہ کی خاطر ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی خاطر. اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو باقی رکھے, اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں قائم رکھے. ایک ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی منظور حسین اتاری اٹلی کے شہر میلان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جشن آزادی کے موقع پر اپنے غربا مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے سے بھی کیا ثواب ملتا ہے اگر ان کو تحائف وغیرہ دیے جائے تو؟ اس حوالے سے مدنی پور ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اسلامی تہوار تو نہیں ہے
ملک کی محبت کے حوالے سے، لیکن کیا یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں؟ ثواب ملے گا؟ بالکل کیے جا سکتے ہیں. مسلمان کی تو آپ اس طریقے سے کسی کی بھی آپ یعنی مالی طور پر یوں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یہ تو ویسے ہی نیکی کا کام ہے، عام دنوں میں بھی ہوں اور ایسے موقع پر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا جذبہ ہے. بلکہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں کہ جب یہ یوم آزادی یعنی اس وقت جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے اور ان کی یہاں والوں نے جو خیر خواہ کی، جو اس کی مثال یعنی یہ مثال ثانی بنے گی اس مثال کی جو انصار صحابہ نے مکے میں آنے والوں کی گویا کی مدد کی. تو کس انداز سے انہوں نے آپس میں ان کی مدد کی تھی. جب مکے سے لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو اپنی زمینوں کو تقسیم کر کے دے رہے ہیں کہ اتنا زمین کا حصہ دے دیا، اپنی تجارت میں ان کو شامل کر رہے ہیں، 2 حصے تو ایک اس کو دے دیا. یہاں تک کہ ایک صحابی کے نکاح میں 2 بیویاں تو کہتے ہیں ایک بیوی کو میں نکاح سے فارغ کر کے آپ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا ہوں، یعنی اتنی یہ آفر کر دینا. تو یہ بہت بڑی مدد. اور الحمدللہ پاکستان میں بھی رہنے والے نو ڈاؤٹ بہت اس حوالے سے جتنے بھی اسلامی احکامات کے حوالے سے ہیں الحمدللہ قربانیاں بھی ہیں. آپ دیکھیں کتنی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں. اچھا حج میں جانے والوں کا سر فہرست پاکستان کا نام آتا ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ حج میں جاتے ہیں. عام بھی عمرہ پہ جائیں زائرین اس طرح ہوتے ہیں. تو یہ ذوق بہت ہے. میلاد شریف ہو تو اس کا ذوق بہت اعلیٰ. کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے بالخصوص زلزلہ ہے، سیلاب ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو تو پاکستانیوں نے بڑا دل کھول کر اس میں بھی مدد کرتے ہیں. بلکہ ابھی چند مہینے پہلے کہ وہ ایک آیا تھا کہ ٹرین کہیں رک گئی، اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو وہ وہیں رک گئی. دوپہر بالکل سخت گرمی تھی لیکن ساتھ ہی قریب میں کوئی گاؤں والے تھے. اب وہاں کے گاؤں والے بوڑھے اور اس طرح کی عمر والے مٹکے گھڑے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے پانی لے کر آ رہے ہیں اور ان کو پانی پلا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ ٹرین سخت دھوپ کے وقت وہاں پہ 6 گھنٹے تقریباً دن کے اندر وہ لوگوں نے اتنی ان کی مدد کی. یعنی یوں آ کے جس اللہ کے بظاہر ان کے برتن بھی جو دکھنے میں آئے، جو اس کی ویڈیوز لوگوں نے بھیجی اور ان کے برتن بالکل مٹی کے، واقعی مٹی کے. یعنی ایک تو آدمی مٹی کے اس لیے برتن لے رہا ہے کہ اس طور پر میں اس کو چلو سنت کے طور پر بھی استعمال کروں، ایک ایک ہے ہی مٹی کے برتن میں زندگی یوں گزر رہی ہے. تو اس طرح کے برتن تھوڑی دیر بعد وہ پلاؤ تیار کر کے ایک دیگ وہ بھی کوئی انہوں نے گدا گاڑی پہ رکھی ہوئی وہ بھی لے کے آ گئی، وہ یوں چاول بچوں کو کھلا رہے ہیں، دے رہے ہیں. تو یہ ایک واقعی جذبہ ہے اور یہ مسلمانوں میں الحمدللہ بہت اس طرح کا جذبہ ہے. اور ہمیں اس طرح کی چیزیں بھی بیان کرنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیگیٹو کوئی بات اگر پاکستان کے حوالے سے جس میں کسی فرد کی غلطی ہوتی ہے. اب سب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے والی کہ عام طور پر غلطی کسی فرد کی ہے اور اس کو لگا دیا جاتا ہے پاکستان قوم پر لگا دی، پاکستان پہ لگا دیا، پاکستان میں یہ، پاکستان میں ایسا. حالانکہ پاکستان کے اندر بھی اگر کتنی اچھے ایسے معاملات ہوں گے ان کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن وہ اگر 5% بھی کوئی ایسی برا معاملہ کوئی سامنے آ گیا تو اس کو میڈیا بھی ہائی لائٹ کرے گا، اس کو اخبارات والے بھی، کالم نگار بھی، اس کو سارے اسی طرف لے کر جائیں گے. لیکن اچھی چیزوں کی طرف اگر ہم آئیں تو ان کو کم بیان کیا جاتا ہے. ان میں بھی زیادہ تھوڑا سا میں جو ہے وہ آج غور کر رہا تھا کہ ربیع النور کا جو ہے وہ دن منایا جاتا ہے 12 ربیع النور کا. میلاد النبی یقیناً سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا دن ہے. اس دن دیکھیں آپ کے جو ہے وہ شربت اور بہت کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی طرح اور آپ جو اس طرح کے جو ہے وہ دن منائے جاتے ہیں، لیکن آج کے دن یہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی، یا ہوگی تو شاید بہت کم کہ عمومی طور پہ نظر نہیں آتی. تو اس سے تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ شاید اس کو نا جسٹ انجوائمنٹ ہی لے لیا گیا اس دن کو منانے کو. تو چاہیے یہ کہ اس دن کو منانے کے اندر بھی یہ صدقہ و خیرات والا جو ہے نا عنصر پایا جائے اور اس کو رواج دیا جائے. ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے وہ جو غریب ہیں، اور یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ آج جو آپ کے محلے میں غریب ہو سکتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد جو ہے نا کروڑوں کی جائیداد جو ہے نا وہ چھوڑ کر آئے. بالکل ایسا ہی. تو اب اس کے آباء و اجداد نے آپ کی آزادی کے لیے ہیں قربانیاں دی، آپ ان کی بھی کہ جو ہے وہ کیا مدد نہیں کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کے ہاتھ، خاص طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ بچوں میں ترغیب دلانا اور بچوں کی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. تو لے کر دے رہے ہیں، ہاں بچوں کے ہاتھ سے صدقہ دلوائیں، مسجد میں ڈلوائیں کہ بیٹا آج اللہ نے ہمیں
میں یہ دیا ہے، غریبوں میں جو ہے وہ دیجیے، یہ چیز دیجیے، کپڑے دے دیجیے، دن منا رہے ہیں آپ ہی منا رہے ہیں، وہ دوسرا بھی تو پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھا لباس جو ہے وہ خرید کر دے دیجیے۔ تو یہ صدقہ و خیرات اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں، بہرحال یہ اس دن ہمیں رائج کرنی چاہیے۔ جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، تنقید کی جاتی ہے کہ ہم ترقی یافتہ نہیں ہیں، ترقی کی حقیقت اصل میں ہے کیا؟ اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے۔ جی حضور، ترقی کیا ہے؟ ترقی کی حقیقت پہ تو بس وہی شعر جو ہے وہ کافی ہے ڈاکٹر اقبال کا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو در حقیقت ترقی اسلام میں ہے، ترقی قرآن کو تھامنے میں ہے، ترقی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھ لیں کہ جتنا ترقی کے نام پر غیروں کے نقش قدم پہ چلا جا رہا ہے، اتنا ہی ترقی سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان دین اور اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا تھے، احکام اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگے ہوئے تھے، تو وہ زمانے میں معزز تھے۔ تو زمانے میں اگر معزز ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جو معزز بناتا ہے کسی کو، کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ ترقی کیا ہے؟ یعنی عزت ہے نا۔ ترقی کا دوسرا لفظ آپ یہ کہہ لیں کہ جناب آپ کی عزت ہوگی۔ ایک ترقی یافتہ شخص کیوں ترقی یافتہ بننا چاہتا ہے؟ کہ میری عزت ہوگی معاشرے کے اندر۔ تو عزت دینے والی ذات وہ رب کی ذات۔ اب آپ بولیں جو عزت دینے والی ذات مل جائے، یہ کہاں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ پھر وہ دشمن بھی تو ہیں، ان کو بھی تو جو ہے وہ ترقی ہے، تو وہ تو رب کی جانب سے ان کو ڈھیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو ترقی رب کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی سے پیچھے ہٹنے کو کس نے کہا ہے؟ ٹیکنالوجی کو اپنائیے، لیکن اپنائیے بھی تو نا۔ ٹھیک ہے، آپ تو نہ ٹیکنالوجی کو اپناتے ہیں نہ دین کو اپناتے ہیں اور بس ترقی کا نعرہ لگاتے چلے جاتے ہیں، تو آپ ترقی کیسے کریں گے پھر؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ احکام اسلام کی پابندی کیجیے، شریعت مطہرہ کو اپنے دل و دماغ پر جو ہے وہ رکھیے، اپنی آنکھوں پہ رکھیے، سر پہ رکھیے، اس پر عمل کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی جائز چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی بالکل ان کی طرف چلیں۔ تو ٹیکنالوجی اور اسلام متصادم نہیں ہے، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ شریعت مطہرہ بہرحال جو ہے وہ شریعت اور دین اسلام تو قیامت تک کے لیے، اب بعد میں کوئی تو نہیں آنا، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہ دین ہے۔ تو یہ دین ہر زمانے میں، ہر مقام پر، ہر جگہ پر قابل عمل دین ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں۔ بہرحال ہر چیز کے اپنے اصول، اسلوب، قاعدے، قانون ہوتے ہیں۔ تو ایک ملک کے لیے بھی تو قاعدے قانون ہوتے ہیں نا۔ ابھی آپ کی وہ آئی جو نئی ٹیکنالوجی ہے نا، بہت بڑے نام چلا کرپٹو کرنسی جناب، تو کیا ہوا؟ ملکوں نے کیوں بین لگا دیا؟ آپ پھر ملکوں کو کہہ دیں کہ جناب جو ملک اس کے اوپر بین لگا رہا ہے وہ غیر ترقی یافتہ ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں۔ کئی لوگوں کو فائدہ ہوا شروع میں، فائدہ۔ تو بات یہ کہ ملک نے لگایا تو کیوں لگایا؟ کسی چیز کو پیش نظر رکھ کر لگایا نا، کہ بظاہر بہت جدیدیت نظر آنے والی، ٹیکنالوجی نظر آنے والی چیز کے پیچھے نقصانات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اندازہ ہے انسان کا۔ انسان کا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس نے ہمیں بنایا تو جانتا ہے یقینی طور پر کہ اس کا یہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو منع کر دیتا ہے کہ اس چیز کی طرف نہ بڑھو۔ تو جب ہم ایک حکومت کے یا ایک بہت بڑے ماہر معاشیات کے پیچھے چلتے ہوئے اس کام سے رک گئے، یعنی جناب اپنے ملک کے اندر کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ آپ نے رائج نہیں کرنا، یہ آگے جا کے جو ہے معیشت کو تباہ کر دے گی، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جو آپ کو ماہر معاشیات یا دنیا بھر کے سارے جو ہے ماہرین معاشیات بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی، تجربہ ہی ہے نا۔ لیکن رب تعالیٰ تو انسان کو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ خالق سے زیادہ اپنی مخلوق کو کون جانتا ہے؟ اور نہ صرف یہ کہ فقط ہم ہی اس کی مخلوق ہیں، ہم بھی اس کی مخلوق ہیں، اور جو دیگر ساری چیزیں وہ سب بھی اسی، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو وہ تو سب جانتا ہے کہ کون سی چیز کب کیا معاملہ ہوگا اور کس سے کیا ٹکرائے گی اور کیا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا جب وہ کسی چیز سے منع کر رہا ہے تو بدرجہ اولا اس سے رکنا چاہیے کہ جناب جب رب نے منع کیا تو یقیناً اس چیز کے اندر اللہ کے وہ انسان کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، بظاہر بھلے فائدہ نظر آ رہا ہو۔ تو یوں اگر کسی جگہ پر اگر ٹکراؤ نظر بھی آئے تو بہرحال ہمیں شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اسی میں ترقی ہے اور اسی کے اندر
جی یہاں ثاقب بڑا تھوڑا سا مایوسی بھی پھیلائی جاتی ہے نا کہ ہمارا ملک بالکل ایسا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں ترقی ایسا ہے نہیں، ارشاد فرمائیں۔ جی مہم یہ ویسے تو کئی مہینوں سے مختلف ادارے بھی اس کو چلا رہے ہیں، اور باقاعدہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی سفر مدینہ سے پہلے والے مدنی مذاکرے میں اس کی باقاعدہ ترغیبات ارشاد۔ تو شجر کاری یہ ایک اس جگہ کے لیے، فضا آب و ہوا کے لیے وہ بھی فائدہ مند، سائنسی اعتبار سے بھی فائدہ مند، طبعی حوالے سے بھی اس کے فوائد ہیں کہ اندر شجر درختوں سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے آدمی نقصان دہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حدیث پاک بھی ہے کہ جو درخت لگاتا ہے آدمی، اس کا پھل چاہے کوئی پرندہ کھائے چاہے کوئی اور کھائے، یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں، چھاؤں ملتی ہیں، اس کے لیے سایہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ کئی درختوں کے سائے تلے کوئی استنجا وغیرہ نہ کرے، پیشاب وغیرہ نہ کرے، غلاظت نہ کرے، گندگی نہ کرے۔ کیوں اس چیز سے منع کیا؟ کہ یہ درخت جو ہیں یہ کسی دوسرے کے لیے سائے دینا کے لیے فائدہ مند چیز ہے، تو اب کوئی وہاں پہ آ کر اس طرح کا کام نہ کرے۔ تو یہ کسی کو سایہ پہنچا کر بھی جو نفع پہنچایا جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کسی کو چھت دے دینا، تو درخت چھت کی طرح ہے، اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے واقعی جب آپ میدانوں میں ہوں، جب اس طرح ابھی حاجی عرفات میں منا میں عرفات میں جائیں گے، واقعی جب عرفات کے اندر اس طرح کا بعض کا آدمی یعنی کہتا ہے کہ کوئی سایہ ملے، کوئی جگہ ایسی سایہ ملتا ہے تو تھوڑا سکون اس کو پہنچتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جب عام ہو تو مسافروں کے لیے فائدے۔ تو یہ شجر کاری کا جو ایک ہدف امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک زبان سے 12 پودے لگانا، جہاں جہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازتیں ہوں، آپ اپنے گھر میں اپنی ملکیت والی جگہ پہ، اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں شرن قانوناً کوئی منع نہیں ہے تو ہم اس جگہ اس کا اہتمام کریں۔ درخت لگانا تو صدقہ جاریہ بھی جو ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جو ہے بہرحال اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے اور ثواب ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ عز و جل کے نزدیک اس کے لیے صدقہ۔ تو بہرحال آج کا اگر میسج کی بات کریں تو آج کا میسج جو ہے وہ گرین پاکستان اور کلین پاکستان، کہ پاکستان میں شجر کاری بھی کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ صفائی کا بھی جو ہے وہ ذہن دیجیے، خیال رکھیے، اپنے گھر کے باہر صفائی کیجیے، اپنے بچوں کو ڈسٹ بن میں جو ہے وہ چیزیں ڈالنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیے، خود پہلے کریں گے انشاءاللہ تو پھر گاڑیاں گزر رہی ہیں، ہم خود ہی کھا کر کوئی چیز باہر پھینک دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا وطن، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں کیا یوں ہی کھا کر چیز پھینک دیتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ تو اپنے وطن کے اندر بھی اس بات کا اہتمام کیجئے کہ آپ کلین پاکستان کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو صاف ستھرا رکھنے کی بھی کوشش کیجئے، بچوں میں بھی عادت ڈالیے، اور گرین پاکستان کے تحت امیر علیہ سنت کے فرمان کے مطابق حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے، اور پھر درخت لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے وہ لگایا سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں، تو اس کے اوپر بھی بہرحال عمل کیجیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بچوں کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، ڈسٹ بن میں ڈالنے کے لیے ڈسٹ بن ہونا ضروری ہے، تو یہ گھر میں ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم بچوں کو کہہ سکیں گے، اور پھر وہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ ان کو عادت پڑی۔ گھر سے یہ شروع ہو، سکولز کے جو اگر ذمہ داران سن رہے تو سکول کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، جہاں جہاں بھی ادارے ہیں یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کریں گے، اگر ہوں گی نہیں تو ہم یہاں اگر سکھاتے بھی رہیں لیکن کرنے کا موقع ہی نہ ملے تو پھر یہ بھی ایک ذہن میں آتا ہے کہ بکیا لوگ تو نہیں کر رہے، ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، آپ اپنے طور پر کوئی بکیا بڑے سارے پھینک رہے ہوں، آپ جو ہے وہ اپنا بہرحال کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں، ہو سکے تو آپ بکیا بھی کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں، اچھی نیت کے ساتھ ڈالیں گے تو انشاءاللہ مل جل کر ملک کی حفاظت کریں گے۔ اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ صرف نہیں کہ پاکستان ہی کے اندر، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں ہم سن رہے ہیں، اس جگہ کی صفائی ستھرائی، اس کے جو بھی قانونی معاملات ہیں اس کی بھی پاسداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وطن عزیز کی حفاظت کرنے، اس کے حوالے سے جو بھی ہم حصہ لے سکتے ہیں اس کی ترقی کے اندر، اس کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا
عطا फरमाए। सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ। दोनों मुफ्तियान करम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल फिर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का सिलसिला बराह रास्त इसी वक्त नशर किया जाएगा। इसको भी देखने की नीयत फरमाएं। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ सुना, जो अच्छी बातें सुनी, इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा।